سورہ روم کا 3 رکوع اور 21ویں پارے کا 6 رکوع. یہ رکوع اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ذکر پر مشتمل ہے. اس میں اللہ کی آیتیں یعنی نعمتیں بتائی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ ان میں غور و فکر کرو. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر جبھی تم بشر ہو اور ساری زمین میں پھیلے ہوئے ہو. ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. یعنی انسان کے یہاں کبھی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، کبھی بیٹے کی ولادت ہوتی ہے. تو اس طرح عورت اور مرد کی جو پیدائش ہے، پھر اس کے بعد ان کے جوڑے بنائے جاتے ہیں، پھر وہ ایک نیا خاندان بن جاتا ہے. کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دو ایسے افراد کہ جن کے درمیان نہ کوئی جان تھی نہ پہچان تھی، اللہ نے کیسی محبتیں پیدا فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں دیکھی گئی جو اجنبیوں کے درمیان الفت کا رشتہ قائم کر دے. اس لیے کہ لڑکا اور لڑکی، اسی طرح دو خاندان یہ اجنبی تھے، نکاح کی برکت سے ان میں رشتے بھی قائم ہوتے ہیں، ان میں محبتیں بھی قائم ہوتی ہیں، پھر ان سے ایک نیا خاندان بھی وجود میں آتا ہے. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے جوڑے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون چین پاؤ. اگر ایسا نہ ہوتا، دنیا میں صرف مرد ہی مرد ہوتے، دنیا میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوتی، تو نہ نکاح ہوتا اور نہ ہی بچوں کی ولادت ہوتی. وہ گھر کہ جس گھر میں بچے نہ ہوں، وہ گھر سونا سونا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کی رونقیں عطا فرمائی. اور اسی طرح انسان کے پاس کوئی کام نہ ہو تو بیکار آدمی بھی پریشان ہوتا ہے، 1 گھنٹہ بھی گزارنا مشکل ہوتا ہے. تو کتنا پیارا نظام ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اور وہ 60-70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو کتنا پیارا اسلامی خاندانی نظام ہے کہ جس میں 60-70 سال کے بوڑھے آدمی کی عزت کی جاتی ہے. اب وہ بوڑھا آدمی دنیاوی کام کاج سے تو فارغ ہوتا ہے، لیکن فارغ رہنا اس کے لیے بڑا مشکل امر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اسے نواسے بھی عطا فرمائے اور پوتے بھی عطا فرمائے، پوتیاں بھی عطا فرمائیں، نواسیاں بھی عطا فرمائیں. اور انہیں اتنا میٹھا پیدا کیا، ان کی میٹھی باتوں سے سارے ٹینشن دور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ساری برکتیں اسے ملیں گی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر قائم رہے اور اسی کے مطابق خاندانی نظام بنائے. ورنہ یہودیوں اور عیسائیوں اور انگریزوں کے کلچر پر چلیں تو وہاں 18 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر ماں باپ نہیں آتا، اور 60 برس کے ماں باپ ہو جائیں تو وہ اولڈ ہاؤس میں ایڑیاں رگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے برے نظام سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھا، تمہارے درمیان الفت پیدا کی، شادی پیدا کی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، خلق السماوات والارض،
آسمان و زمین کی پیدائش، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، کتنی زبانیں پائی جاتی ہیں، کتنے رنگ برنگی لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تمہاری نیند ہے، جو کبھی رات میں آتی ہے اور کبھی دن میں آتی ہے۔ جب نعمت آسانی سے میسر ہو تو قدر نہیں ہوتی۔ نیند کی قدر ان سے پوچھئے جو کئی کئی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اگر نیند نہ ہوتی تو انسان 3-4 دن کے بعد ختم ہو جاتا، وہ کام نہ کر سکتا۔ کتنا پیارا انداز ہے، کتنا پیارا نظام ہے۔ انسان صبح سے کام پر لگتا ہے، زور لگاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بہت تھک گئے ہیں، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، بس یہ تھوڑا کام ہو جائے پھر انشاءاللہ سوئیں گے تو ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ چند گھنٹوں کی نیند کے بعد انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو ہر قسم کی تھکن دور ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ پھر دوبارہ اسی طرح محنت سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے نیند۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تمہارا سونا ہے رات میں اور دن میں۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے روزی کے مختلف ذرائع پیدا کیے۔ کسی کی روزی لوہے میں رکھی تو کسی کی روزی کھیت میں رکھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی کا گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ مثال کے طور پر ہمیں روٹی پکانی ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، ہم جاتے ہیں دکاندار کے پاس اور 5 کلو آٹا لے کر آ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ کتنے لوگوں کو اللہ تعالی نے ہماری روزی پر لگایا ہوا ہے۔ وہ کھیت کہ جس میں گندم بویا گیا، پھر یہ گندم کی پیدائش ہوئی، پیداوار ہوئی، پھر اسے پیسا گیا، پھر اسے بیچا گیا، بیچنے کے بعد وہ کتنی مارکیٹوں میں گھوم کر وہ چکی والے کے پاس پہنچا اور اسے پیسا گیا، اور پھر ہم نے اس سے لے لیا۔ ایک ایک نوالے پر ہم غور کرتے جائیں تو ایک ایک نوالا جو ہم کھاتے ہیں اس میں کتنے لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں، تب جا کر وہ ایک نوالا اس قابل ہوتا ہے۔ یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہر آدمی کو ایک ہی فیلڈ میں روزی نہیں ملتی۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو بہت ترقی کرتے ہیں، دوسرا جاتا ہے تو اس میں پریشانی ہوتی ہے، تو اسے مجبور ہو کر فیلڈ جو ہے وہ تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ تو تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا مختلف فیلڈوں میں، یہ بھی رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور یہ درس یہ دیتا ہے کہ روزی کا رزاق صرف اللہ تعالی ہے، کیونکہ اگر روزی انسان اپنی محنت سے کماتا ہوتا تو اس فیلڈ کے اندر ایک آدمی لاکھوں روپے کما رہا ہے اور دوسرا اس میں 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ تو بات یہی ہے کہ جس کی روزی اللہ نے جہاں لکھی ہے وہیں سے ملنی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، غور کرتی ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفاً، وہ بجلی تمہیں ڈراتی ہے، وطمعاً، اور وہ بجلی تمہیں بارش کی امید بھی دلاتی ہے۔ بجلی سے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں بجلی گر نہ جائے، چونکہ ہمارے علاقے میں کراچی میں اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم ہے، نہ یہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، نہ سردی زیادہ ہے، نہ گرمی زیادہ ہے، اور نہ ہی یہاں پر طوفان اور سیلاب اور زلزلوں کی کیفیتیں آتی ہیں۔ الحمدللہ
اسی طرح یہاں پر کبھی بجلی گری نہیں ہے، لیکن جن علاقوں میں بجلیاں اکثر گرتی رہتی ہیں تو جب بارش ہوتی ہے تو ہر آدمی کانپ جاتا ہے کہ کہیں بجلی ہم پر نہ گر جائے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ کیسی زمین بنجر ہوتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اتنے اتنے باریک باریک بیج ہوتے ہیں، لیکن کتنے بڑے بڑے پودے ان سے پیدا ہوتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں۔ اگر زمین کھود کر دیکھے تو آپ کو بیج کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، وہ تو خاک میں مل جاتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا پودا عطا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم و دائم ہے۔ آج جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے اور دیگر جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ جو قائم ہے اور اپنے مدار میں جو جو گردش کر رہے ہیں اور جو رکے ہوئے ہیں، تو ایک مقناطیسی فیلڈ ہے، ایک ایسی آپس میں توانائی کا رد عمل ہے کہ وہ اس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ یہ مقناطیسی فیلڈ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ دن بدن زمین کی جو مقناطیسی فیلڈ ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جس طرح اگر کوئی مصنوعی سیارہ زمین سے اوپر پھینکا جاتا ہے اور زمین کے مدار میں وہ گھومتا ہے تو اس کی کشش کی جو فیلڈ ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ زمین کا بھی یہی حال ہوگا اور ایک دن یہ فنا ہو جائے گی۔ قرآن بھی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان سب کو فنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنسدان وہ ان چیزوں کو تو بیان کرتے ہیں مگر اس پر کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ یہ تو سب باتیں ایسی ہیں کہ اگر غور کریں تو رب کی قدرت اور اس کی طاقت کا انہیں اندازہ ہو اور ان کے دل میں رب کی معرفت حاصل ہو۔ ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر جب تمہیں زمین سے ایک پکارنے والا پکارے گا، حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے دوسری مرتبہ، اذا انتم تخرجون، اس وقت تم سب کے سب زمین سے نکلو گے اور رب کی طرف دوڑو گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، تمام کے تمام اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے رب جو يَبْدَأُ الْخَلْقَ، مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر انہیں دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے پہلی مرتبہ بنانے کے مقابلے میں دوسری مرتبہ بنانا وہ اللہ تعالی پر زیادہ آسان ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ لیکن مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر کوئی کام زیادہ آسان ہو اور کوئی کم آسان ہو، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہر کام آسان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔
تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ کا ترجمہ اس طرح کیا، اور یہ دوسری مرتبہ بنانا تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو ذرا سوچو، جس رب نے پہلی مرتبہ بنایا وہ یقیناً دوسری مرتبہ بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اس کا بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ تمہاری سمجھ ہے، تو تمہاری سمجھ کے مطابق تمہیں سمجھایا جاتا ہے کہ رب العالمین تو خالق کائنات ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ تو وہ بنا سکے اور دوسری مرتبہ اسے بنانا مشکل ہو جائے؟ یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب سے بلند و بالا شان آسمان و زمین میں صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔